ویلکم بیک ناظرین. جب ریاست پاکستان کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بنا رہی ہے، ایک اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے، ایسے میں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب سے ایک فتویٰ آیا جس میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اسلامی قوانین کے خلاف ہے. اس فتوے کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. کیا کرپٹو کا لین دین یا کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلامی قوانین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ اسی پہ آج بات کریں گے. ہم نے دو ایکسپرٹس جو ہیں اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر عمر ریاض عباسی مذہبی اسکالر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمد ہارون صاحب کرپٹو ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب کی جانب پہلے بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ فتویٰ ایک اسٹیٹ اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، جیسے آپ کا ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اور اس میں جتنے بھی اسکالرز ہوتے ہیں وہ ساری اوپینین اکٹھی ہو کے ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ اسٹیٹ پالیسی دیتے ہیں، پھر وہ قانون کا حصہ بنتی ہے. جو بلاک چین کا ایک سلسلہ 2009 سے آن بورڈ ہے، کیونکہ نئے دور میں ہم داخل ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہے، مختلف چیزیں ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. یہ اشتہادی کچھ مسائل ہیں، اس میں ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے تھورولی انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے فرام بوتھ سائڈز. اس وقت اسلامک ورلڈ جو ہے وہ دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے اس حوالے سے، کرپٹو کے حوالے سے. مختلف ممالک میں مختلف صورتیں اس کی، جیسے ملائیشیا انڈونیشیا میں وہ الاؤ نہیں ہے. بعض ممالک میں سعودی عرب میں یا لیبنان میں آپ دیکھیں، ایران میں اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی بھی کسی نے کوئی ایسی رائے نہیں دی کہ یہ بالکل ان لافل ہے یا پوری لافل ہے. دیکھیں، چیز سمجھنے کی ایک ضرورت ہے. کوئی بھی چیز اصل میں ناجائز نہیں ہوتی. ہم انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا. وہ آپ کی یوٹیلائزیشن پہ ہے کہ کس پرپز کے لیے کرتے ہیں. تو یہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی، اس کے مفاسد جو ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے، جس میں گیمبلنگ کا یا بہت ساری چیزوں کا خطرہ ہے، اس کو آپ پیوریفائی کریں. لیکن اس سے پہلے آپ انویسٹیگیٹ تو کریں، ایک کانسنسس ڈیولپ کریں. کانسنسس کے بغیر اس طرح ایک دم فتویٰ دے دینا میرے خیال میں وہ ڈیبیٹیبل بن جاتا ہے. ہمارے یہاں فینومنا یہ ہے کہ ہم ریٹنگ کے لیے ایک فتویٰ یہ چیز اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آن بورڈ نہیں لیتے مختلف مکاتب کو. جیسے فقہ کے 5 مکاتب فکر ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، جعفری ہیں. سب کے اسکالرز ایک پیج پہ بیٹھتے، ایک گلدستہ بنتا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لگاتے اس موضوع پہ. اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے کہ یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ کانسنسس ہے، یہ فلاز ہیں اس میں، ان چیزوں سے بچیں، اور باقی اس حیثیت میں یہ درست ہے. ڈائریکٹ ایک چیز کو کہہ دینا وداؤٹ اینی تھورو انویسٹیگیشن. آئی ہیو اے ڈیپ ریسپیکٹ فار مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کی کتابیں ہیں، ان کی خدمات ہیں، کام ہے. کیا مفتی صاحب نے باقی اسکالرس کو، اسٹیٹ کو آن بورڈ لیا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اسٹیٹ جو آپ کی اتھارٹی ہے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، اس میں اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ایک ریسرچ بیسڈ نیریٹو سامنے نہیں آتا، اس وقت تک یہ پالیسی گائیڈ لائن نہیں بن سکتا. ٹھیک. محمد ہارون صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب ظاہری بات ہے ایک تنازع اس سے کھڑا ہو گیا، ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس بات پہ. ایک تو تھوڑا سا آپ چونکہ کرپٹو ایکسپرٹ ہیں، ناظرین کو بتا دیں کہ اس میں کیا شرعی واقعی پہلو انوالو ہے، کیونکہ فزیکل کرنسی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی رائٹ ناؤ اتنی آگاہی بھی نہیں ہے پاکستان میں. ہاں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ، بٹ اسٹل اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی قمبر، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. پہلی بات تو یہ کہ جب سے فتویٰ جاری ہوا ہے، پہلی ایمبیگوٹی تو یہیں پر آ گئی ہے کہ آیا یہ کرپٹو کرنسی کو حرام کہہ رہے ہیں یا کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کو حرام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دو بڑے بڑے پہلو ہیں، دونوں پر یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ یہ کس کو حرام قرار دے دیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے کسی کی اخلاقی قدر متاثر نہیں ہوتی ہے. آپ کا بٹ کوائن لینا، میرا بٹ کوائن خریدنا، یا ان کو مفتی صاحب کو بیچنا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے خریدنے بیچنے میں کسی کی اخلاقی قدر متاثر نہیں ہوتی ہے. اس پر بھی فتویٰ جاری کرنا بلا کسی لوگوں سے مشورے کیے ہوئے یا باقی علماء کرام کو ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. تھوڑی سی میں آپ کو اگر میں واضح کر دوں کہ یہ بلاک چین کرپٹو کرنسی کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا دنیا میں. آج سے اگر ہم 8,000 سال پہلے چلے جائیں تو انسان ایک دوسرے کو
براہ راست چیزیں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے تھے. یعنی کہ اگر میں کسان ہوں اور آپ کے پاس لوہا ہے تو میں اپنی جو گندم بارٹر ہوگا ٹریڈ. وہ بارٹر جس کو ہم کہتے ہیں بارٹر سسٹم کے تحت ہم ایک چیز ایک دوسرے کو فراہم کرتے تھے. پھر ہم اگر دوبارہ 5000 سال پہلے یعنی کہ اس کے 3000 سال بعد پھر یہ جو ہے یہ چاندی اور سونا آ گیا. لیکن اس میں سب سے بڑا ان دونوں میں یہ تھا کہ اس میں کوئی بھی ریاست کوئی بھی مرکزی کردار کسی کا نہیں رہا. اس کے بعد آج سے تقریباً کوئی 600 سال پہلے باقاعدہ جو ہے یہ تھرڈ پارٹی یعنی کہ گورنمنٹ کا رول اس میں لایا گیا. حکومتیں آئی گئیں اس کے اندر, انہوں نے جو ہے وہ سکوں کا نظام شروع کیا. اس نظام کو دیکھتے ہوئے جب یہ پورا 600 سال چلا ہے تو اس میں بینک کا نظام آیا, اس میں آپ کے سامنے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ, نئی اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی. مگر اس میں کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا جیسے پرانے زمانے کا تھا کہ میں اگر آپ کو کمبر کو ہارون اگر کوئی چیز ٹرانسفر کرے تو بلا کسی تھرڈ پارٹی کے. اس کا یہ جو ریسیپی تھی, اس کی جو کوڈنگ ڈیزائن کی, وہ ستوشی ناکاموتو نے 2009 میں لے کر آیا اور یہ بڑا سکسیسفلی یہ لانچ ہو گیا. اور آج تک یہ آپ کے سامنے بٹ کوائن کا نیٹ ورک جو ہے چل رہا ہے, جس کے تحت آپ کے پاس ساری ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑا جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں مرکزی بینک کا یا کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں کوئی بھی چاہے اس میں کام کر سکتا ہے, اس میں کوئی بھی چاہے مائننگ کر سکتا ہے, اس میں کوئی بھی چاہے اس کو جا کے ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کر سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر, یعنی کہ دو پارٹیز کے درمیان جو ہم تبادلہ کرتے ہیں. جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں آپس میں, فزیکلی ہم کوئی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ سنتے ہیں میں سنتا ہوں یا میں کہتا ہوں آپ سنتے ہیں. اس طریقے سے پیسے کو نظام لایا گیا, یعنی کہ اس طرح سے ایک ڈیجیٹل ایسٹس کا نظام لایا گیا جس میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے جو باتیں کی گئی ہیں بھی فتوے کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت 95-90% جو عوام ہے وہ اس پہ کافی غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے. آپ جا کے سوشل میڈیا چیک کریں, آپ بہت ساری چیزیں چیک کریں, یہی پہلو نکل کر آ رہا ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی آپ نے مشورے کے باقی لوگوں کو آپ نے اعتماد میں لیا, آپ نے یہ کیسے فتویٰ جاری کر دیا. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان میں بالکل درست بات کریں. ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, خصوصاً جب ریاست پاکستان ایک چیز پر قائم کر رہی ہو اور اس میں مختلف ممالک بھی انوالو ہوں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ USA کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہونے لگا تھا, اور اس حوالے سے USA انٹرسٹڈ بھی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. کرپٹو کرنسی کو ایک ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریگولیشن کے حوالے سے باقاعدہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں. تو ایسے وقت میں ایک فتویٰ آ جانا اور پھر اس فتوے پہ عوام تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, مطلب کیسے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ایک مالیاتی صنعت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ مالیاتی صنعت ان شعبوں میں سے ہے جو سائنسی ترقی اور ایجادات سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے. ابھی ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی کے دور میں طریقے بدل گئے, نئی نئی مصنوعات اور سروسز کو کریشن ہوئی ہے. اہم جو پیش رفت ہے, جیسے بھائی نے کہا, آن لائن بینکنگ ہے, موبائل بینکنگ ہے, اسمارٹ فونس ہیں, انٹرنیٹ کے عروج کے ساتھ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور مالی لین دین کر سکتے ہیں. تو سائنسی ٹیکنالوجی نے بینکنگ کو مؤثر اور آسان بنا دیا, اور ڈیجیٹل بینکنگ نے معاشیات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے, جیسے ای کامرس اور دوسری چیزیں ہیں. ملٹی ڈیٹا ہے, تجزیات ہیں, اس پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں, اس کے رجحانات اور رسک مینجمنٹ کے بارے میں بڑی مقدار میں ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ نے بھی مالیاتی صنعت پہ ایک افیکٹ ڈالا ہے, امپیکٹ ڈالا ہے, اور ان کے ورچوئل اسسٹنٹ تیار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اسی سائنسی ترقی کی پیداوار ہے, جس میں فائنینشیل انڈسٹری کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے. بلاک چین حساب کتاب کے لین دین کو محفوظ بناتی ہے, شفاف طریقے کار سے ریکارڈ اس میں مینٹین ہو سکتے ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی لین دین کی رفتار کارکردگی کو بہتر بناتی ہے, دھوکہ دہی کے خطرے کو کم کرتی ہے, نئی شکلیں. بہرحال بلاک چین کی بنیاد کرپٹو کرنسی یہ 21ویں صدی کی اہم تکنیکی مہارت ہے. تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے, میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو ڈیبیٹیبل بنانے سے پہلے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل آپ کو ایک نان بھائی کی دکان تو نہیں ہے کہ نان لگانے ہیں, اس میں اسکالرز کمپیٹنٹ پلاٹ لائیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ لائیں. مجھے بتائیں اسلامک فائنینشیل ایکسپرٹ کتنے اسلامی نظریاتی کونسل میں؟ جب آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں کریں گے, سجادہ نشینوں کے بیٹے اور اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے, ریسرچ کونسل میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر سب کی کمبائن رائے آنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک مفتی صاحب نے جیسا کہ فتویٰ دیا, بڑے قابل احترام ہے, ان کی اپنی رائے ہے, لیکن اس سے عوام جو ہے جب مشکلات کا شکار ہو رہی ہے, تذبذب کا شکار ہو رہی ہے, تو ہم آگاہی کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. ہارون صاحب, ایک تو اس کی ریگولیشنز کے حوالے سے بڑے ابہام ہیں, آپ اس کو کیسے ریگولیٹ کریں گے, کیسے اس پر ٹیکسیشن ہوگی, اس حوالے سے گائیڈ کر دیں ہمیں.
اس پر ریگولیشن کی بات کی جائے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پیوارا کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا تھا 2025 میں، پاکستان ورچوئل ایسڈ ریگولیٹری اتھارٹی. جس طرح ہمارے پاس یہ 21-22 جو آٹونومس باڈیز کام کر رہی ہیں، جس طرح نادرا ہے، پیمرا ہے، اوگرا ہے، اسی طرح پیوارا کا بھی قیام عمل میں آیا تھا اور وہ اس پہ باقاعدہ ریگولیشن پہ کام کر رہی ہیں. اور ابھی جو ایکسچینجز جو 2 پاکستان میں، ان کو بھی این او سی جاری ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک مائننگ فرم ہے، اس کو بھی لائسنس جاری ہو چکا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں اس پہ واقعی کام ہو رہا ہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں بلال بن ثاقب، وہ کافی اگریسولی اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جیسے اے آئی کی بات کی جائے، بلاک چین کی بات کی جائے، کرپٹو کرنسی کی بات کی جائے، تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے جس پر پاکستانی گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ان کا اپنا ایک مقصد ہے کہ اس چیز کو آگے اس کو اتنی ترجیح دی جائے کہ ہمارے پاس جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھ سکے، لوگوں کو نئے روزگار مواقع مل سکیں. صحیح. ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. نسلہ ٹاور پہ بات کرتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا.